الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ سو ان قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور فیصلہ نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ اے پیغمبر، ان منافقوں یعنی دوغلے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ جو مومنے کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی گفتگو تقاضائے حالات کے تحت اس سابقہ گفتگو کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو تذکرہ میں نے چھیڑا تھا وہ نہیں ہوگا، بلکہ حالات کا تقاضا جو سب مسلمانوں کو، ہوش مند لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، اور اس وقت خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا یہودیوں کی بمباری سے 450 مسلمانوں کے بچے اور کئی سو مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ تازہ ترین ایک دن کی خبر ہے، اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ عالمی طاغوتی قوتیں سر جوڑ کر اس وقت یہود کی حمایت اور پشت پناہی کے لیے کھڑی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ فلسطین کے بے سہارا مسلمانوں کی حمایت عملاً کرنا تو درکنار، مسلم دنیا پر مسلط جو حکمران ہیں، اگر یہ کہوں کہ منافقین ہیں تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہو۔ ان میں اتنی بھی حس نہیں تھی کہ کم از کم وہ دنیا کفر کو، اور خصوصاً کفر کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ، جو اپنے بیڑے سمیت یہودیوں کی حمایت کے لیے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچ چکا ہو، اور دیگر جو وسائل ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ تو پہلے ہی اس نے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا پر مسلط منافقین، ان کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ یہ احتجاج کر سکیں۔ شاید ملت اسلامیہ پر ایسا برا وقت کبھی نہ آیا ہوگا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ دنیا کفر متحد اور متفق ہو کر اس طاغوتی گماشتے، غنڈے اور بدماش یہودی اس کی حمایت میں کھڑے ہیں اور تمام وسائل جھونکے ہوئے ہیں۔ لیکن مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے اندر کھڑا ہونا یا ان کے حق میں بیان دینا، یہ متفقہ طور پر کم از کم یہودیوں کے جو سرغنے ہیں اور ان کے جو پشت پناہ ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ان پر حملہ اور ان کی تباہی ہے، ہم ساری ملت اسلامیہ کی تباہی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، بے غیرتی اور بے حسی تو الگ چیز ہے جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ میں عالم اسلام کا لفظ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ میں عالم اسلام سمجھتا نہیں۔ عالم منافقت اگر کہا جائے تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ
پاکستانی مسلمان اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں نہتے اور بے سر و سامان مسلمان، جو بظاہر بے سر و سامان تھے لیکن ایمانی قوت سے سرشار تھے اور جہادی جذبے سے سرشار تھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جسے امریکہ کہا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ 44 ملکوں کو لے کر افغانستان کے مسلمانوں پر اس نے چڑھائی کی، اور جو اس کے پاس وسائل تھے وہ سب استعمال کیے، لیکن دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مانا اور مانے گی کہ ان لوگوں نے جو افغانستان کے مسلمان ہیں انہوں نے نہ پاکستان سے مدد مانگی، اور مدد مانگ بھی کیسے سے پاکستان تھا وہ ملک کے پہلے پرویز مشرف ملعون کے زمانے میں کفار کے ساتھ مل کر افغانستان کے مسلمان پر حملہ کیا تھا پاکستانیوں نے۔ ان سے تو کلیتاً وہ مایوس تھے۔ اب دوسری صورت رہ جاتی ہے انڈیا کی، وہ تو ہندو کافر قوت ہے، وہ کیسے اس سے مدد لے سکتے ہیں یا وہ مدد دے سکتے ہیں؟ اور تیسری طرف ہے ایران، وہ تو ایک ایسا منافق ملک ہے، بظاہر تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں اور بے خبر لوگ ان کو شاید مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں صحابہ کرام محمد رسول اللہ کی جماعت کی عزت نہیں اور ان کو گالی بکتے ہیں، وہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کا حامی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نتیجتاً نہ پاکستان سے مدد مانگی، نہ پاکستان نے مدد فراہم کی، سوائے اللہ کی مدد کے۔ اللہ کی مدد کے سہارے انہوں نے کام کیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اور شیطان امریکہ اپنے تمام حواریوں سمیت اللہ پاک نے اس کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکال دیا۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بات یاد رہے گی کہ جب مسلمان اللہ کے دین کے جذبے سے اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کفار کے بندے مقابل گئے، خدا بند قدوس کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی، کفار کے ساتھ نہیں آئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا وقت بھی ہے، میں ساری باتیں نہیں کھول سکتا، وقت تھوڑا ہوتا ہے، کہ ایک موقع پر مجاہدین 60 تھے، غزن 60 وہم 60 الفا، یہ مشہور عربی کی عبارت ہے کہ مجاہدین 60 تھے، وہم 60 الفا، اور دشمن 60,000 تھے۔ ما ھذا تولوا مدبرین، اس کے باوجود ان 60 مسلمانوں نے جذبہ جہاد اور اللہ کی قوت کے بھروسے پر ان کا مقابلہ کیا، ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کی، سچے مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ ایک انسان تھا جس کا نام ابوبکر صدیق ہے، نہ کوئی دوسرا انسان تھا، نہ کوئی وسائل اور کوئی قوت تھی۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں اور پھر اگلے ہی سال ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ پروگرام بنایا کہ محمد یہاں سے تو بھاگ گیا ہے لیکن اس کو مدینہ میں جا کر وہ چین نہیں لینے دیں گے۔ چنانچہ وہ 1000 کا لشکر لے کر، جس کے بارے میں ہماری تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس لشکر میں سارے وسائل جھونک دیے تھے،
وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر بدر کے میدان میں آئے. ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، فوج تو کیا وسائل نام کے کوئی چیز نہیں تھی، صرف 8 تلواریں ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر 313 مسلمان جو نہت تھے اور بے سر و سامان تھے، 8 تلواریں ہیں، سب ڈنڈے بھی پاس نہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے پر گئے ہیں. بدر کے مقام پر آپ حضرات یقیناً وہاں سے ہو کر آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، میں نے بھی 1 سے زائد مرتبہ اس کو دیکھا ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا وہاں ایک مسجد ہے، اس کا مسجد کا نام مسجد عریش ہے، اور مسجد سے باہر ان شہداء کے نام، 14 شہداء کا نام لکھیں ایک بڑے بورڈ پر، دوسری سائڈ پر بھی 14 شہداء کا نام لکھیں. اور ابو جہل جس تمطراق کے ساتھ، جس غرور و تکبر کے ساتھ، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ وہاں آیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا اور ساری دنیا جانتی ہے، ہر ہوش مند مسلمان جس کو اپنے اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی مناسبت ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد عریش کے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. خلاصہ اس دعا کا یہ، یا اللہ آج تیری دنیا میں، تیری زمین پر یہ چند متنفس میرے ساتھ ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، یہ بھی اگر مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گڑ گڑائے کہ ان کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا اور چادر مبارک کندھے پر ڈالی اور عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اور قانون یہی ہے، اللہ اہل ایمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے. پھر دنیا نے دیکھا وہ 313 بے سر و سامان، 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس تھا، اس کے ساتھ مزاحم ہوئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا کہ مسلمان تو صرف 14 شہید ہوئے ہیں اور 70 کفار کو مسلمانوں نے جہنم میں پہنچا کر 70 کو گرفتار کر لیا ہے. یہ بھی انسانی تاریخ کا ایسا واقعہ، اور آج تک دنیا کفر اس پر ریسرچ کر رہی ہے. ابھی ریسرچ ان کی ختم نہیں ہوگی کہ محمد کے ساتھ نہ وسائل تھے، نہ تعداد تھی فوج کی، یہ کس بنا پر وہ کامیاب ہوئے. ابھی تک ان کو سراغ نہیں ملا. سراغ تب ملے گا کہ جب ان کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمے لازم کر دیا ہے. کسی انسان نے نہیں، خود اللہ اعلان فرمایا کان حقاً علینا، ہم پر لازم ہے کہ ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے، اور اللہ نے مدد فرمائی. اور اسی مجلس کے اندر کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ مشرکین کا جو سرغنہ ابو جہل، 2 نوعمر بچوں نے اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو اس پروگرام کے ساتھ آیا تھا مکہ سے، گانے والی عورتیں بھی ساتھ لائے تھے کہ ہم محمد اور اس کی پارٹی کو ختم کر کے 3 دن جشن منائیں گے اور گانا گائیں گے، اور اونٹ اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں لے آئے کہ ذبح کریں گے اور سب عیش اڑائیں گے. اس بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ صفحہ ماتم ہوگی، صفحہ مسرت نہیں ہوگی. چنانچہ ابو جہل وہاں جی کے زمین پر گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں مشہور، ان کو بھیجا، جاؤ وہاں مقتولین جو نظر آئیں تو ان میں سے ابو جہل کا سر کاٹ کر لاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، ابھی وہ مرا نہیں تھا، اس کی سانس باقی تھی، تو یہ جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اس نے آنکھ کھولی
اور اس موت کے وقت بھی ابو جہل جو پیکر طاغوت تھا، تکبر کا مجسمہ تھا، اس وقت بھی اس نے رسول عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کر کہا، او چرواہے کے بیٹے، تو کتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، سرداری کا خمار ابھی بھی اس سے نہیں نکلا۔ پھر کہتا ہے کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا، تجھے اور تیری پارٹی کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اندازہ اس کو ہو گیا، پوچھنے لگا آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے پیغمبر کا حکم پورا کرنے کے لیے تمہارا سر کاٹ کر رسول اللہ قدموں میں ڈالنا ہے۔ اب اس کا اگلا جملہ بولیے، جب دماغ میں شیطنت بھری ہوئی ہو تو موت کے وقت بھی اس کا غرور تکبر ختم نہیں ہوتا۔ کہنے لگا تم غریب آدمی ہو، تم معمولی آدمی ہو، اپنے تلوار سے میرا سر نہ کاٹنا۔ معمولی آدمی کی تلوار بھی معمولی ہوتی ہے، یہ جو میری تلوار ہے، میری تلوار سے میرا سر کاٹنا، لیکن حلق سے نہیں، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سروں کے پاس میرا سر رکھا ہو تو دنیا کہے کہ یہ سردار تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کر کے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ابو جہل کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ایک فرعون تھا، وہ گزرا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ آپ کے علم میں ہے، قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو میری درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر روز کیا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس وقت فرعون کو بحیرہ قلزم میں ڈبکیاں لگیں تو اس وقت اس کی زبان پر پھر کلمہ آیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہ موت کے وقت ہچکی جب لگی تو موت کی اس وقت کا ایمان تھا۔ اللہ نے جواب دیا، الآن اب کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پہلے تو غرور تکبر پر اڑا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سن لے تو بھی اور تیرے حوالے سے قیامت تک آنے والے لوگ سن لیں۔ آج تیری لاش کو ہم ختم نہیں کریں گے، بلکہ تیری لاش کو ہم عبرت کا سامان بنا کر چھوڑیں گے، تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ اور عبرت کا نشان خدا نے اس کو بنایا، آج تک مصر کے اندر موجود ہے عبرت کا سامان۔ تو ان دونوں ابو جہلوں کے اندر یہ فرق، وہ ابو جہل اس نے آخر وقت میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، گو کہ قبول نہیں ہوا، لیکن یہ جو ابو جہل اس امت کا، اس نے آخر وقت میں کلمہ کفر کہا۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ابو جہل کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابو جہل کا کفر زیادہ ہے۔ پھر بات یہ کر رہا کہ جب جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر مسلمان آئے پیغمبر کی معیت میں بدر کے مقام پر، آج بھی بدر کا مقام بتا رہا ہے۔ جب کوئی خدا کے بھروسے پر کوئی چلتا ہے تو خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو خدا کل مدد کرنے والا آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمانوں کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہو اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آج اگر کسی ایک ملک کے من حیث المجموع مسلمان پورے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر امریکہ کو مخاطب کر کے کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہم لوگ ہیں، آج بھی جذبہ جہاد سرشار ہیں، تو جو کچھ بھی اپنا بیڑا لے کر آئے انشاءاللہ تمہارا بیڑا غرق کر کے چھوڑیں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے گا۔ وہ قریب زمانے میں اس نے دیکھا اپنی شکست اور ذلت کو افغانستان میں،
اس کو پوری طرح یقین ہے کہ مسلمان جب مسلمان بن جاتا ہے تو پھر خدا کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، پھر دنیا کوئی قوت اس کو دبا نہیں سکتی۔ لیکن یہ کس سے امید رکھیں؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ کے ملک کے حکمران نے امریکہ کے ساتھ کوئی مکالمہ کیا، کوئی اپنا فیصلہ سنایا؟ عرب دنیا میں فلسطینی مسلمانوں کے ارد گرد کتنے ملک نام نہاد مسلمان، ان میں سے کسی نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر امریکہ کو مخاطب کیا؟ وہ اچھی طرح جان چکا ہے کہ نام کے مسلمان ہیں، ان کا حقیقت نہیں۔ لیکن بہرحال میرا رب قادر مطلق ہے، ضروری نہیں کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہوں۔ دنیا کے کسی خطے کے مسلمان بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اسی قوت ایمانی کے ساتھ جب مخاطب کریں گے تو انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز امریکہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ سے ہی دعا کریں خدا بند قدوس ملت اسلامیہ میں غیرت ایمانی پیدا کرے۔ بس سب سے بڑا صدمہ اس بات کا غیرت ایمانی ختم ہو چکی۔ میں نے افغانستان کا حوالہ اس لیے دیا تھا، وہ غیرت ایمانی سے سرشار تھے جو طالبان کہلاتے ہیں۔ یہ دینی مدارس کے طالبان تھے، طلباء تھے، اس کے بعد پھر جہاد کے عمل میں مصروف ہو گئے، اسی لیے طالبان کہلاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے منافقت نہیں کی، خالص جذبے کے ساتھ کام کیا تو خدا کی مدد ان پر آئی۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے لباس سے میں ملبوس ہوتے ہیں، سر پر پگڑیاں ہوتی ہیں، چہرے ان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آج ہمارا پاکستانی مسلمان، یہاں کا حکمران، یہاں کے وزراء اور جتنے لوگ بھی، ان کے چہرے بھی ویسے ہی ہیں؟ کیا مسلمان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے؟ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ ہی سے ہم التجا کر سکیں، یا اللہ ہمارے اندر سے بے حسی اور بے غیرتی کو ختم کر دے، غیرت ایمانی پیدا فرما دے، جہاد کا جذبہ یا اللہ زندہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ زندہ فرما دے۔ جہاد کا جذبہ جب بیدار ہو جائے گا، زندہ ہو جائے، خدا کی قسم کھا کر کے تو جس سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، پوری دنیا میں کفر ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد ختم نہیں ہوا، قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا۔ اور ہماری زندگی کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے کچھ مجاہدین نے جہاد کیا تو خدا بند قدوسی کیسے مدد ان کے ساتھ آئی۔ آج پوری دنیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میں سادگی دیکھیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ان کا جج، اللہ اکبر، اپنے ایک محافظ کے ساتھ ایک نالے پر بیٹھا ہے، مسواک کر رہا ہے، بہتے پانی پر وضو کر رہا ہے۔ آپ کے حکمران، ہمارے ملک کے حکمران، یہاں کے وزراء اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ایسے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا پھر اس کو ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے راوی
کائنات انسانی کا وہ سب سے بڑا انسان جو انبیاء کے بعد آسمان کی کھال کے نیچے اس دھرتی پر سب سے بڑا انسان ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نقل کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات کو دھیان سے سننا، کیسی کمال کی بات فرمائی ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، لوگوں جب تم اپنے کاروبار کے اندر لگ گئے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، یا کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے، بیلوں کے دم پکڑ لی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور زراعت کو پیشہ بنا لیا، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیا۔ تین باتیں فرمائیں، کھیتی باڑی میں لگ گئے، زراعت کو پیشہ بنا لیا، یا دیگر کاروبار میں مصروف ہو گئے اور جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تم پر ایک ذلت مسلط کرے گا، لا ینزعہ، اس ذلت سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، نہیں نکالے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس دین یعنی جہاد والے عمل پر لوٹ نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ دنیا میں مسلمان نے باوقار زندگی گزاری ہے تو بھیک مانگ مانگ کر نہیں، غیرت مند مسلمان کی زندگی جیے ہیں اور جہاد کے عمل سے سرشار ہو کر دنیا میں جیے ہیں۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کو، آپ کے رفقا کو جب دیکھتے ہیں تو ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کتنی بندوقیں تھیں ان کے پاس، کتنی تلواریں تھیں، کتنے اسباب تھے، کتنی تعداد تھی ان کی۔ بدر کا تذکرہ تو میں نے مختصر سے کر دیا۔ احد کے میدان آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس مقام پر ضرور جاتے ہوں گے۔ اس مقام پر دو شخصوں کا میں تذکرہ کروں گا، ایک رسول اللہ کا چچا ہیں اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سالے بھی بنے۔ چچا تو سیدنا حمزہ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسول، ہی اللہ کا شیر۔ حمزہ شیر خدا ہیں، شیر رسول ہیں، سید الشہداء ہیں۔ تین جملے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا۔ حدیث کی بڑی کتاب مستدرک حاکم، امام حاکم نے امام بخاری کے طریقے پر روایتیں اکٹھی کی ہیں، اس کا نام مستدرک ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا حمزہ کے بارے میں اسد اللہ ہے، یہ شیر خدا ہے، واسد رسول ہی، شیر رسول بھی ہیں، سید الشہداء ہیں۔ تو سید الشہداء سیدنا حمزہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، رسول اللہ کے بعد میں سالے بھی بنے، حضرت زینب بنت جحش کے یہ بھائی ہیں۔ ان کے بارے میں اکثر ہمارے مسلمان بے خبر رہتے ہیں، ذکر نہیں کیا جاتا۔ ان کے بارے میں ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ جس وقت یہ احد کے غزوہ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے تو ایک اور مسلمان مجاہد کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کہا، میں ایک دعا کرتا ہوں اور آپ بھی ایک دعا کریں، آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا اور میری دعا پر آپ آمین کہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ چنانچہ اس نے دعا کی کہ یا اللہ میں مد مقابل ہو جاؤں مشرکین کے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور ان کو شکست سے دوچار کروں۔ انہوں نے فرمایا آمین۔ اب یہ دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ میں جب مشرکین کا میرا آمنا سامنا ہو، پہلے تو میرے مد مقابل جو آئے میں اس کو جہنم رسید کروں، لیکن اس کے بعد ان میں سے کوئی آدمی بھی یا اللہ مجھے قتل کرے
میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹے، میری آنکھیں بھی نکالے، میرا سینہ بھی چیر کر دل نکال دے، میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں کل جب میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا عبداللہ، تم یہ کہوں یا اللہ تیرے دین کے سربندی کے میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ جان کا نذرانہ میں پیش کیا ہے۔ میرے دوستو، کبھی کبھی تنہائیوں بیٹھ کر سوچا کریں ان لوگوں کے بارے میں، یہ کیا ہیں، کیا لوگ تھے، کس مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ؟ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں لگتی تھی؟ اپنا چین سکون اچھا نہیں لگتا تھا؟ اور پھر جذبہ دیکھیں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ خدا اوند قدوس ایسے اسباب پیدا کرے کہ دشمن مجھے قتل کر کے میری ناک کاٹے، میری کان کاٹے، میری آنکھیں نکالے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں، تو مجھ سے پوچھے یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ میں کہوں یا اللہ یہی کچھ تھا میرے پاس، میں تیری بارگاہ میں پیش کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ احد کے مقام پر تفصیلات چھوڑتا ہوں، بعض مسلمانوں کی ذرا سی چوک کی بنا پر کفار نے مسلمانوں کی بے خبری میں حملہ کیا، بہت سارے مسلمان شہید بھی ہو گئے، لیکن بعض کے قدم اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الیہ عباد اللہ، خدا کے بندو واپس میرے پاس آؤ۔ اور جہاں جہاں بھی پیغمبر کی آواز پہنچی وہ گرتے اٹھتے زخمی حالت کے اندر چور چور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد گرد ہوئے۔ پھر جم کر انہوں نے مقابلہ کیا تو خدا بند خصوص نے مشرکین کو جہنم رسید کر دیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح امکنار کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ احد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور بہت زخمی ہوا، ایک مشرک نے دور سے پتھر مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پر لگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، اور مشرکین نے شور مچانا شروع کیا، ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے ہیں۔ ایک مشرک نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، عزا مشرکین کا ایک بت، اس کو پکارا، عزا ہے ہمارے پاس، تمہارے عزا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں فرمایا جواب دو ان کو۔ کیا جواب دیں؟ فرمایا لنا المولا ولا مولا لكم، ہمارے پاس ہمارا رب ہے، تمہارے پاس تمہارا رب نہیں۔ قصہ مختصر کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پھر مجتمع ہو کر قدم جما کر مشرکین کا مقابلہ کیا تو خدا نے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ وہ سارے کے سارے شکست سے دوچار ہوئے۔ تو اسلامی مسلمانوں کی تاریخ ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں آئی بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں یا اللہ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ لوگ۔ یہ تو خاندانی مشرک تھے، شرک سے نکل کر آئے تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے کیا تھے، کیا بن گئے، پھر اپنی جان اور اپنی زندگی کچھ بھی نہ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے، دنیا کی کوئی قوت ان کا راستہ روک نہیں سکی۔ اس کے بعد غزوہ احزاب پیش آیا، پھر غزوہ خیبر پیش آیا، دیگر بہت سارے غزوات ہیں۔ ان سب کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہا، ناکامی نہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا جب تبوک پر مسلمانوں کے جانے کا ٹائم آیا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے چندے کی اپیل کی۔ آپ سب جانتے ہیں، کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ وہ وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل ٹائم۔ 40,000 کا لشکر اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا، مقابلے میں
4 लाख دشمن کی فوج ہے، اور سخت گرمی کا موسم ہے۔ مسلمان اس وقت اپنی فصلیں، مدینہ کے مسلمان فصلیں اکٹھی کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کرمی نے فرمایا اب فصلیں نہیں اکٹھی کرنے، جانا ہے۔ ابو بکر صدیق سارے گھر کی پونجی گٹھی باندھ کر نبی کے خدمت میں پیش کر دی۔ فاروق اعظم نے آدھا مال خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے 13,000 لشکر کا سامان کیا، 13,000 لشکر کا۔ میں کس بات کا ذکر کروں میرے دوستوں؟ اور پھر مسلمان گئے اور خدا بند خوش ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مومن وہی تھے جنہوں نے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا اور جملہ سننے کے بعد پھر دوسری طرف سوچا بھی نہیں، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ جو غزوہ احد کی بات میں نے کی ہے، اس احد کے غزوہ کے اندر ایک صحابی، ان کی جس دن غزوہ احد ہوا اس سے پہلے اسی رات شادی ہوئی تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حقوق زوجیت کے لیے اپنی اہلیہ سے ملے ہیں، کان میں آواز پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو۔ بس فارغ ہو کر پھر غسل کرنے کی نوبت میں نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں کس طرح کے یہ لوگ تھے، اسی طرح چلے گئے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کا لفظ بار بار فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہو؟ فرمایا کہ حنظلہ کو خدا کا فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے زوجیت کے حقوق ادا کرنے، اپنے اہلیہ بیگم کے ساتھ جو نئی شادی ہو کر اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی طلب نہیں تھی، خواہش ہوتی ہے انسان کی، لیکن یہ کیا لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو گئیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام، کائنات انسانی نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ آج کتنا عرصہ ہو چکا ہے صحابہ کو، ہمارے اور ان کے درمیان تک میں 1,500 سال گزر چکے ہیں۔ صحابہ اکرام آج بھی ہمارے دل و دماغ میں تر و تازہ ہیں، آسمانی شہرت پر ان کے نام چمک رہے ہیں۔ ہم اپنے سلسلہ نسب کے لوگوں کو نہیں جانتے، 1 2 4 کے سوا نہیں جانتے، لیکن صحابہ اکرام کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ سب قیامت تک ان کے نام تر و تازہ رہیں گے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے جہاں مسجد شہداء ہے، یہاں پر ابو بکر صدیق فاروق اعظم نہیں آئے تھے۔ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ یہ مسجد کیسے بن گئی؟ کوئی مندر کیوں نہیں، کوئی گرجا کیوں نہیں؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، غلاموں نے پھر کام کیا، جہاد والا کرتے 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 پھر بر صغیر تک پہنچے۔ محمد بن قاسم کا نام آپ حضرات کے علم میں ہے۔ بنو امیہ کے زمانے کے ایک مشہور گورنر حجاج بن یوسف، لوگ گالیاں بکتے نہیں تھکتے، لیکن اس کے کارنامے، حجاج بن یوسف کا ایک کارنامہ بتا دیتا ہوں۔ آج جب قرآن کریم آپ کھولتے ہیں، قرآن کریم کے ہر کلمے پر زیر اور زبر آپ کو نظر آتی ہے، اور زیر اور زبر کی مدد سے آپ قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ یہ اس دنیا کے اندر یہ کارنامہ حجاج بن یوسف کا ہے۔ جو لوگ زیادہ بھونکتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ بنو امیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اصل معاملہ وہ نہیں جو بھونکتے اس کے لیے۔ یہ ایسا احسان ہے امت مسلمہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حجاج بن یوسف کے جب یہ پتہ چلا کہ کچھ مسلمان خواتین کو راجہ داہر نے لوٹ لیا ہے، اس نے اپنے 17 سالہ نوجوان اپنے بھتیجے کو وہاں سے بھیجا۔ یہ 17 سالہ نوجوان، آج ہمارے نوجوان جو ہیں 17 سال میں کیا کچھ کرتے ہیں؟
اللہ اکبر، ان لوگوں کی گھٹی کے اندر جہاد کا جذبہ موجود تھا. وہ آیا اور پھر آ کر راجہ دہر کو اپنے جہنم رسید کیا اور مسلمان خواتین کے جتنے لوٹا مال واپس کیا. وہ ملتان تک آیا ہے. ان کے آنے سے جو کچھ بھی اس ملک کے اندر آج نظر آ رہا ہے یہ ان مسلمانوں کے کردار کا نتیجہ جہاں اسلام موجود ہے. اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو شاید یہاں جگہ جگہ مندر ہوتے، جگہ جگہ مندر ہوتے. ہندوستان میں 800 سال تک مسلمان نے حکمرانی نہ کی ہوتی. ہندوستان میں دلی کی جامع مسجد نظر نہ آتی، لال قلعہ نظر نہ آتا. آپ حضرات ہندوستان اگر گئے ہیں تو دیکھا ہوگا، میں نے دلی کی جامع مسجد میں 8 دن تک نماز پڑھی الحمدللہ. اس کے پڑوس کے اندر ایک جگہ میں رکا تھا. لال قلعے کے اندر بھی گئے، ہم نے اپنا قلعہ بھی دیکھا، وہ قلعہ بھی دیکھا. خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے، ہندوؤں کے قبضے کے اندر تو وہ قلعہ اس طرح جس تر و تازہ سے آج بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں کے قبضے میں جو شاہی قلعہ ہے اس کا کیا حال ہے. خدا کی قسم اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے وقت اس قدر شرمندگی ہوتی ہے. ہندوستان کے چپے چپے مساجد موجود ہیں. آج پاکستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، وہاں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. ہندو اتنی تعداد بتاتا نہیں، لیکن 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. جو چیز میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آیا ہوں یہ 1980 کی بات ہے. مسجدیں بھری دیکھی میں نے. دلی کی جامع مسجد میں جب ہم پہنچے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. ہمیں نماز جماعت میں شامل ہونے کا موقع نہ مل سکا. ہم انتظار کرتے رہے. جب مسلمان نماز پڑھ کر نکلے تو میں نے یہ کہہ دیا، پوچھ لیا کہ یہ کوئی جلسہ تھا. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ مسجد تب بھرتی کوئی جلسہ ہو. تو وہ جو مسلمان وہاں سے نکلا اس نے میرا لباس دیکھ کر میرے ساتھ 2-4 اور ساتھی تھے یہیں پاکستانی، کہنے لگا کون سا جلسہ؟ میں نے کہا یہ اتنی تعداد. کہنے لگا یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے. آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر؟ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. ہم اتنے زوال کا شکار ہو چکے ہیں، کسی بھی پہلو سے ہم اپنے آپ کو کہیں نہیں پیش کر سکتے. میرے دوستو، بات ختم کرنے قریب ہوئے. اپنے دل کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. اللہ سے دعا کریں، یا اللہ وقت آنے پر مجھے بھی اپنی راہ میں جہاد کرنے، اور اے اللہ تجھے قبول ہو تو مجھے اپنی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. مرنا تو ہم سب نے ہے، لیکن تبھی موت مریں جس میں تکلیف ہوگی، اور شہادت کی موت جس میں اتنی تکلیف نہیں جتنا معمولی کانٹا چبھنے کی ہوتی. معمولی کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. شہید کے جسم سے نکلنے والا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، پہلے جنت پہنچ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شہداء جنت میں پہنچنے والے تمنا کرتے ہیں کاش ایک دفعہ اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجے. آج شہادت کے نتیجے میں اللہ نے جو اعزاز اکرام ہمارے ساتھ فرمایا ہے، ہم دوبارہ پھر جہاد کر کے تو اللہ فرماتے ہیں ساری نعمتیں ملیں گی، ساری بہاریں ملیں گی، ساری رحمتیں ملیں گی، لیکن واپس بھیجنے کا میرا قانون کوئی نہیں. جنت کے اندر شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب کے اندر اللہ ڈال دیتے ہیں اور پوری جنت کے اندر پھرتے ہیں. وہ حدیث کی کتاب ذرا دیکھیں تو صحیح. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ تم اگر جہاد چھوڑ بیٹھے گا دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوگا تو خدا وہ ذلت مسلط کرے گا، پھر اس سے نجات نہیں ملے گی جب تک واپس جہاد کر دیا ہوگا.
ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو جذبہ جہاد سرشار کیجیے، تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا سے دعا مانگیے، اپنی اولادوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ کیجیے۔ ضروری نہیں کہ فوج میں بھرتی ہو تو تب یہ بات سمجھ میں آئے، ہر مسلمان جہاں بھی ہے جس شعبے سے در رکھتا ہے، کوئی بچہ ہے کوئی نوجوان، اس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے نزدیک جہاد ایک بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث کی بعض کتابیں یہ روایت موجود ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، سب سے اوپر جہاد ہے۔ ذروۃ السنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلند ترین چوٹی خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج جن لوگوں کے تذکرے ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے ساتھ کا خونی رشتہ تھا، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جذبہ جہاد سرشار ہو کر جن کارنامے سر انجام دیے، وہ رہتی دنیا تک خدا ان کے نام زندہ رکھے گا، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، انہی کو آئیڈیل بنا کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے۔ غزوہ احد کی بات، ایک خاتون، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا شوہر شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اور بڑی پرسکون ہو کر آ کر کہتی ہے کسی نے بتایا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں مجھے پتہ چل گیا۔ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا؟ مجھے پتہ چل گیا۔ بھائی اور بیٹا مجھے پتہ چل گیا۔ میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا شوہر کہاں ہے کیا ہے، میں پوچھتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو جہاد کے جذبے سرشار کریں، خدا سے دعائیں مانگیں، یا اللہ ہمارے ایسی کیفیت پر دے ہمارے وجود کی کہ ہمارا دل و دماغ جہاد کے جذبے سے خالی نہ ہو۔ موقع پڑنے پر یا اللہ ہمیں عملاً جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سبق پڑھائیں میرے دوستو۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد سب پتہ چل جائے گا، آنکھیں بند ہونے کے بعد سب پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کا راستہ کون سا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو موت اس حال میں آئے کہ تکلیف والی موت ہو۔ منافق کی موت کے بارے میں کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ منافق اسے کہتے ہیں جو مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی موت کتنی تکلیف والی ہوتی ہے۔ جس طرح زندہ جانور، کسی بکرا یا مرغا یا کوئی، اس کو ذبح کیے بغیر کئی آدمی اس کی کھال کو کھینچیں، نکالیں، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کچھ ایسی تکلیف منافق انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور مومن کی موت کتنی راحت کی ہوتی ہے، اس کے لیے مثال بیان کی گئی۔ ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہوا، اس کا منہ آگے سے بند کیا ہوا ہے، اس کی رسی جب کھول دی جائے اس کے منہ سے پانی جتنی آسانی اور روانی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، ایک مومن کی روح جب خدا کے فرشتے نکالتے ہیں اس آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ خدا ایسی موت نصیب کرے جو شہادت والی موت ہو۔ میں کہتا ہوں آپ حضرات آمین، یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جذبہ جہاد سے ہم کو، ہماری نسلوں کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے، اور موقع آنے پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت شہادت کی نصیب فرما۔ میرے دوستو، آپ کے علم میں ہے آج ہماری اس مسجد میں جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب شاید باہر ہوں، نماز ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد چیئرنگ کراس میں جا کر ان کا پروگرام ہے۔
اور بیان بھی کریں گے، اور جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے جماعتی سطح پر، آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر وہاں اس پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔